أو صاع من تمر أو شعير أو قيمة ذلك لقوله عليه السلام في حديث مسلم بن سامر وسهل بن صخر لكل مسكين نصف صاع من بر، ولأن المعتبر رفع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر، وقوله أو قيمة ذلك مذهبنا وقد ذكرناه زكاة. فإن أعطى منا من بر ومنوعين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود إذ الجنس متصل، وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ثمانه ففعل أجزاءه لأنه استقراض معنى والفقير قابل له أولا، ثم النفس فتحقق تملكه ثم تمليكه، فإن غذاهم أو عشاءهم جاز قليلا كان ما أقول أو أكثر. وقال الشافعي رحمه الله لا يجزيه إلا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر، وهذا لأن التمليك يدفع للحاجة فلا ينوب منافعه إلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرِ، ہم نے کہا تھا کہ کفارے میں 3 چیزیں ہیں. پہلے غلام آزاد کرے، اگر وہ نہ پائے تو پھر کیا کرے؟ تو یہاں سے دوسری چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اگر غلام پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور ان روزوں کے درمیان رمضان اور کے روزے بھی نہیں آنے چاہیے، اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ اور ایام تشریق بھی نہیں آنے چاہیے. رمضان کے روزے اس لیے نہ آئے کیونکہ جب رمضان کے روزے آئیں گے تو وہ تو رمضان کے روزے شمار ہوں گے، اس کفارے کے شمار نہیں ہو سکیں گے. یا اگر عیدین کے دن آئیں گے تو روزہ وہاں رکھ تو سکے گا، لیکن ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے ممنوع ہے، تو وہ روزہ ناقص ہو جائے گا. جبکہ کفارے کے لیے کامل 2 مہینے لگاتار روزے چاہیے. اس لیے جن مہینوں کا انتخاب کرے تو پہلے یہ دیکھ لے کہ کہیں درمیان میں رمضان یا عیدین وغیرہ تو نہیں آئے گی. اگر وہ آ رہی ہو تو پھر ذرا آگے پیچھے کر کے 2 کلیئر صاف سے مہینے لائے جن میں یہ ایام نہ آ رہے ہوں. فَإِن جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ، ہم نے کہا تھا کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. اس دوران اس نے کیا کیا؟ روزے رکھ رہا تھا. روزے رکھنے کے دوران رات کو جان بوجھ کر یا دن کو بھول کر بیوی سے جمع کر لیا، تو کیا اب بھی اسر نو رکھے گا یا یہ عذر قبول کر لیا جائے گا؟ تو حضرات طرفین کا مسلک یہ ہے کہ چاہے رات کو جمع کرے یا دن کو بھول کر کرے، بہر صورت یہ عذر قبول نہیں ہونا، اس کو پھر سے روزے رکھنے پڑیں گے. 2 مہینے صاف چاہیے بالکل، اس میں کسی قسم کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر رات کو جمع کیا یا دن کو بھول کر کیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. جب روزہ فاسد نہیں ہوتا تو روزے میں تتابع اور تسلسل باقی ہے. جب روزے میں تتابع اور تسلسل باقی ہے تو اس کی وجہ سے دوبارہ اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ سے امام ابو یوسف اپنی بات کو مزید مستحکم کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو اگر ہم طرفین کی بات کو لے لیں تو اس صورت میں پھر سارے روزے جمعہ کے بعد ہو جائیں گے، کیونکہ جب یہ اسر نو رکھے گا اس کا مطلب یہ ہوگا اب یہ پہلے جمعہ کر چکا ہے، جمعہ کے بعد روزے رکھ رہا ہے، یہ بڑا جرم کر رہا ہے. اگر آپ میری بات کو لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کچھ روزے پہلے آ گئے ہیں، جمعہ سے پہلے ہیں، کچھ روزے بعد میں آ رہے ہیں، تو جرم تو اب بھی ہے لیکن چھوٹا جرم ہے. اس لیے اگر میری بات پر عمل کرے اور ان روزوں کے تسلسل کو برقرار رکھے، دوبارہ نہ رکھوائے، تو جرم بھی چھوٹا ہو جائے گا اور کام بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے ان روزوں کو پورا کرنے دو، اس تسلسل کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَهُمَا سے طرفین کی دلیل، طرفین نے کہا نہیں، شرط ہے من قبل ایت ماسا کی کہ قریب جانے سے پہلے 2 ماہ روزے رکھنے ہیں. ایسے 2 مہینے کہ جو جماع سے خالی ہو، جماع ان میں بالکل نہ کیا گیا ہو. اس شرط کی وجہ سے ہمیں 2 مہینے خالص صاف چاہیے. اگر اس دوران قریب گیا ہے تو قریب جانے سے وہ مہینے صاف نہیں رہیں گے، اس لیے اس کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے.
وَإِنَّ أَفْطَرَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرٍ، فرمایا کہ اگر اس دوران روزے رکھ رہا تھا، کسی دن روزہ چھوڑ دیا، پھر عذر بن گیا یا بغیر عذر کے، تو وہی بات اس کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے. یہ عذر یا بغیر عذر کوئی سسٹم یہاں نہیں چلنے والا. وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ، اگر غلام نے اپنی بیوی سے زہار کیا پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ غلام اگر زہار کرے گا تو اس کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ صرف روزے رکھے. اس کے لیے غلام آزاد کرنا یا آخری آپشن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ نہیں چلے گا، کیونکہ غلام آزاد کرنے کے لیے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ملکیت ضروری ہے، اور غلام مالک بننے کا حل نہیں ہے. اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ آقا کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا. اگر آقا بھی کرنا چاہے گا اس کی طرف سے تب بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی مالک بن ہی نہیں سکتا تو اس کی طرف سے کسی اور کا اس کام کو انجام دینا اس کے مالک بننے کو ثابت نہیں کرے گا. اس لیے اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، کیا؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ، اب ہم نے کہا اچھا وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُظَاهِرُ، 3 آپشن تھے نا. پہلا کیا تھا؟ غلام آزاد کرے. دوسرا کیا ہے؟ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے. تیسرا یہ ہے کہ اگر روزے نہیں رکھ سکتا، اتنا کمزور ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کیا کرے؟ کھانا کھلائے، کیونکہ یہ بھی آیت کریمہ کے اندر ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا وَيُطْعِمُ كُلَّ مسکین. اب مسکین کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر گندم سے دے رہا ہے تو ہر مسکین کو آدھا سا دے، اگر جو یا کھجور سے دے رہا ہے تو پھر 1 سا یا اس کی قیمت، کیونکہ ہم نے اس کو اتنا کھانا دینا ہے کہ ایک دن سیر ہو سکے. اور یہ تقریباً صدقہ فطر کے برابر جب دیا جائے نا تو سیرابی حاصل ہو جاتی ہے. صدقہ فطر اتنا ہی ہوتا ہے، نصف سا گندم یا 1 سا کھجور یا اس کی قیمت وغیرہ. اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. حضرت اوس بن صامت اور سہل بن سخر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ان سے نصف سا گندم دو، اس لیے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور باقی اگر یہ ان کی قیمت دینا چاہے یہ بھی جائز ہے. اس کی تفصیلی بحث کتاب الزکات میں ہم عرض کر چکے ہیں. فَإِنَّ عَطَى مَنًّا، ہم نے کہا نصف سا گندم دے یا کھجور، اور جو دے ہے تو 1 سا. اگر وہ ملا کر دیتا ہے، کچھ گندم دے دی کچھ جو دے دی، جو نصاب کو پہنچ جائے، یعنی پورا آدھا سا گندم کے برابر ہو جائے، تب بھی جائز ہے. کیونکہ اصل مقصد ہے اگر کھانا سے سیراب کرنا. اب کھجور بھی کھانا ہے، جو بھی کھانا ہے، گندم بھی کھانا ہے، تو اگر ان کو آپس میں ملا کر گڑبڑ کر کے جو ہے برابر کر کے دے دے تب بھی جائز ہے. جیسے مثال کے طور پر کہا کہ اگر 1 من گندم دے دے اور 2 من کھجور دے دے، تو 2 من کھجور یا کیا جو دے دے تب بھی جائز ہے، کیونکہ 1 من گندم اور 2 من کھجور یہ نصف سا گندم کا برابر بن جاتی ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جو عربی کا سا ہے نا، یہ سا 4 من کا ہوتا ہے، تو گندم کا 1 سا جو 1 من جو ہے گویا کہ سا کا 4تھائی حصہ ہوگا، اور کھجور کا 2 من آدھا سا ہوگا. تو اس طرح وہ 1/4 ملائے آدھا ملائے تو نصف سا گندم بن جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ صرف گندم سے دینا چاہے، صرف جو سے دینا چاہے، صرف کھجور سے دینا چاہے تب بھی جائز. ان کو ملا کر آپس میں تھوڑا تھوڑا دینا چاہے تب بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ، مظاہر جو ہے مثال کے طور پر رضوان مظاہر تھا، بیوی سے زہار کیا، اب کفارہ دینے کا وقت آیا، کھانے سے کفارہ دے رہا ہے. اس نے مسعود سے کہا کہ آپ میری طرف سے کفارہ ادا کریں. وہ ادا کر دے تو درست ہو جائے گا، کیونکہ گویا کہ یہاں پر جو ہے رضوان نے مسعود سے وہ کھانا قرض پر لیا ہے گویا کہ. تو جب آگے فقیر قبضہ کرے گا تو وہ پہلے رضوان کا نائب بن کر کرے گا،
اور اس کے بعد اپنی طرف سے کرے گا، یہ اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَكَلُوا أَوْ كَثِيرًا۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی نے جو ہے کھانا جو ہے صبح شام جو فقیروں کو کھلا رہا تھا، اس نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ کھا لو، تو یہ بھی ٹھیک ہے، جتنا کھا لے بس ٹھیک ہے، تھوڑا کھائے زیادہ کھائے، 60 مسکینوں کو کھلا دیا چل جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح نہیں چلے گا، ان کو مالک بنانا پڑے گا، ان کی ملکیت کرے، پھر وہ جیسے چاہے تصرف کرے، خود کھائیں دوسروں کو کھلائے، کیونکہ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر پر۔ جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں اگلے کو مالک بنانا ضروری ہے، صرف مباح کر دینا کافی نہیں ہے، یہاں بھی مالک بنانا ضروری ہے، صرف مباح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اور دوسری وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مالک بنانے میں اس کی حاجت صحیح معنوں میں دور ہوگی، مباح کرنے میں اس کو بھوک لگی ہے نہیں لگی، ضرورت ہے نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے کھائے گا۔ اب مالک بنائے وہ بیچ بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، کسی اور کام میں بھی لگا سکتا ہے، اس لیے مالک بنانے میں ضرورت صحیح معنوں میں پوری ہوگی، اس لیے مالک بنائے صرف مباح نہ کرے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، آیت میں اطعام 60 مسکینہ، اطعام کا لفظ یہ تقاضا کرتا ہے جیسے مالک بنانا جائز ہے ویسے ہی مباح کرنا بھی جائز ہے، اس لیے صرف مباح کر دے تب بھی چل جائے گا، مالک بنائے تب بھی چل جائے گا۔ باقی آپ نے قیاس کیا زکوٰۃ پر اور صدقہ فطر پر، اس پر قیاس نہ کرو، اس لیے کہ زکوٰۃ میں آتو کے الفاظ ہیں، آتو الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ایتا جو ہے وہ تملیک سے متحقق ہوگا، اور صدقہ فطر میں ادو کے الفاظ ہے، ادا کرو، تو ادائیگی بھی کس سے ہوگی؟ تملیک سے ہوگی، اور یہاں اطعام کے الفاظ ہے، اور اطعام جیسے تملیک سے ہوتا ہے ویسے ہی اباحت سے بھی متحقق ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں صرف اگر مباح بھی کر دے تب بھی کام چل جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ فِيمَنْ عَشَّاهُمْ صَبِيٌّ، ہم نے کہا 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے، اگر ان مسکینوں میں ایک ایسا بچہ جو شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہے، اس کو کھانا کھلانے سے کھانا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ شیر خوار بچہ جو ہے وہ کامل طریقے سے استفادہ نہیں کر سکے گا، تو اس لیے اگر بچے کو شامل کیا گیا جو شیر خوار بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس کے کھانا کھانے سے یہ فطر شمار نہیں ہو، صدقہ زہار، یہ کفارہ زہار شمار نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِدَامِ، جب مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو ایسے طریقے سے کھلائے کہ وہ صحیح معنوں میں کھا سکے، اگر جو رکھی ہے سامنے تو ظاہر بات ہے جو صرف بغیر سالن کے کھانا مشکل ہے، تو جو کے ساتھ سالن بھی ہونا چاہیے، اگر چپاتی ہے گندم کی روٹی تو اس کے ساتھ سالن کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ سالن کے بغیر کھائی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے تذکرہ ہوا چپاتی کا، نا گندم کی روٹی کا، کسی نے سالن کا تذکرہ کیا، کہا چپاتی کے ساتھ سالن کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ایک وقت آئے گا کہ لوگ چپاتی کو بھی سالن کے بغیر نہیں کھا سکیں گے، فرمایا پھر وہ وقت قرب قیامت کا ہوگا۔ آج وہی زمانہ ہے، کھا سکتے دو روٹی بغیر سالن کے؟ نہیں کھا سکتے۔ اس وقت تعجب ہوتا ہے یار چپاتی کے ساتھ سالن کی کیا ضرورت ہے، وہ تو جو کی روٹی ہو جس کے اندر جس کو نگلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ساتھ سالن ہونا چاہیے، لیکن چپاتی گندم کی روٹی پھر سالن، یہ تو ضیاع ہے، یہ تو اسراف ہے، اور آج اس کی بغیر چارہ کار نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانوں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ فِي اچھا وَإِنَّ أَعْطَىٰ مِسْكِينًا وَاحِدًا 60 يَوْمًا، یہاں سے کچھ مسئلے ذکر کریں گے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ اگر ایک آدمی نے ایک ہی آدمی کو 60 دن تک مسلسل کھانا دیا،
کیا یہ کفارے سے کفایت کر جائے گا؟ فرمایا کفایت کر جائے گا. ٹھیک ہے. ایک ہے نا کہ 60 مسکینوں کو ایک ہی دن بٹھا کے کھانا کھلا دو, یہ تو ویسے ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو نہیں کھلایا بلکہ ایک مسکین پکڑا, 2 مہینے لگاتار اس کو صبح شام کھانا کھلاتا رہا. میں یہ بھی معتبر ہو جائے گا, جو ہی 60 دن پورے ہو گئے اس کے کفارے کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. یہ تو ہے کہ 60 دن کھانا کھلایا, لیکن اگر اس نے یوں کیا کہ 60 مسکینوں کا کھانا اٹھا کر ایک ہی دن میں ایک مسکین کو دے دیا, یہ کفایت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھلانے سے مقصود یہ ہے کہ فقراء کی حاجت کو دور کرنا, اور حاجت ہر دن میں تو مختلف ہوتی رہتی ہے. اب جب 60 مسکینوں کو ایک مسکین کو ہر دن کھانا کھلائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے گویا کہ یہ مسکین بدل رہے ہیں, کیونکہ دن بدلیں گے تو حاجتیں بدلیں گی. جب حاجتیں بدلیں گی تو یہاں ضمناً مارن گویا کہ مسکین بدل رہے. لیکن جب وہ ایک ہی دن میں ایک مسکین کو کھانا دے گا, ایک دن میں ایک مسکین کو 60 لوگ کھانا دینے میں حاجت نہیں بدلتی. ایک آدمی کیا ہے, ایک آدمی کھانا کھا لے گا, 2 کے برابر کھا لے گا بس. تو چونکہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں کھانا دے دیا گیا ہے تو اس کو جو ہے ہم یہ فرض نہیں کر سکیں گے کہ کئی مسکینوں کو الگ الگ سے کھانا دیا گیا ہے. ہاں اگر اس طرح ہوا کہ ایک آدمی نے جو ہے نا ایک ہی مسکین کو کھانا دیا ایک دن میں, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ دیا. مثال کے طور پر کچھ ابھی دے دیا ایک مسکین کے برابر, کچھ تھوڑی دیر کے بعد, کچھ تھوڑی دیر کے بعد, کچھ تھوڑی دیر, ایک دن میں پورا کر لیا اس نے 60 مسکینوں کے برابر, لیکن ایک مشت نہیں دیا بلکہ وقفے وقفے سے دیا ہے. آدھا سا بھی دیا, آدھے گھنٹے کا پھر آدھا سا دے دیا, گھنٹے کا پھر آدھا سا دے دیا. 24 گھنٹوں میں اس نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا ایک مسکین پر, لیکن یہ کے بعد دیگرے ایک مشت نہیں. اب کیا ہے, کفایت کر جائے گا؟ بعض نے کا کفایت کر جائے گا, بعض نے کا نہیں, کفایت نہیں کرے گا. یہ بھی ایک ہی مسکین کو دینا شمار ہوگا, مختلف مسکینوں کو دینا شمار نہیں ہوگا. لیکن جنہوں نے کہا نہیں یہ کفایت کر جائے گا, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حاجتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں, اس لیے یہاں فرض کر دیا جائے گا کہ حاجتیں جب مختلف ہو رہی ہے تو گویا کہ مختلف مسکینوں کو یہ کھانا دیا جا رہا ہے. یہ تب ہے جب یہ کے بعد دیگر دیا ہو, لیکن اگر یک مشت دے دیا تو پھر بالاتفاق کسی کے یہاں بھی یہ 60 مسکینوں سے کفایت نہیں کرے گا, وہ ایک ہی سمجھا جائے گا. وَإِنْ قَرُبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الطَّعَامِ, ہم نے پہلے کہا ہے کہ جب غلام آزاد کر رہا ہے یا پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھ رہا ہے تو وہاں پر غلام آزاد کر کے 2 مہینے روزے رکھ کے پھر قریب جائے گا, اس سے پہلے. لیکن جب کھانا کھلا رہا ہے, کھانا کھلانے کے دوران اگر قریب چلا گیا تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر استئناف کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر بس جتنا کو کھلا چکا ہے, جتنے باقی ان کو کھلائے کفارہ پورا. یہاں نئے سرے سے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آیت کریمہ کے اندر من قبل ایت ماسا کی قید کھانے کے ساتھ نہیں ہے, وہ صرف پہلی 2 کے ساتھ ہے, غلام کے ساتھ اور 2 مہینے روزوں کے ساتھ. لیکن کھانے کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی گئی من قبل ایت ماسا کی. اس لیے اگر کوئی کھانا کھلانے کے دوران بیوی سے جمع کر بیٹھا تو دوبارہ کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم اس کو روکیں گے ضرور, ایسا ہرگز نہ کرو. کیوں روکیں گے؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ کھانا کھلانے کے دوران یہ غلام آزاد کرنے پر یا 2 مہینے روزے رکھنے پر قادر ہو جائے. جب ان پر قادر ہوگا تو پھر کھانا معطل کر دیا جائے گا. ہم کہیں گے روزے رکھو یا غلام آزاد کرو. پھر اگر یہ جمع کر چکا ہو پھر لازم آئے گا غلام یا 2 مہینے روزے جو رکھ رہے ہیں وہ جمع کے بعد ہو رہے ہیں, حالانکہ ان میں تو یہ تھا جمع سے پہلے ہونے چاہیے.
تو یہاں ممانعت غیر کی وجہ سے آ رہی ہے کہ غیر ممکن ہے کہ ان پر قادر ہو جائے، اس لیے منع کیا جائے گا۔ باقی اگر یہ روزہ کھانا کھلانے کے دوران جماع کر بیٹھتا ہے تو کھانا کھلانے کی ذات میں چونکہ من قبل ان نمازہ کیا نہیں ہے، اس لیے کھانے کو سرو شروع نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا أَطْعَمَ عَنْ زِهَارَيْنِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر جو ہے نا 2 زہار کفارے تھے، اس نے کیا کیا؟ اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، ہر مسکین کو 1 سا گندم دے دی۔ ویسے تو آدھا سا گندم نے کفارے کا، 2 کفارے تھے، اس نے کیا کیا؟ مسکین 60 ہی رہے، اس نے ہر ایک کی گندم ڈبل کر دی، بجائے آدھے سا کے پورا سا کر دیا۔ کیا یہ 2 کفاروں سے معتبر ہو جائے گا؟ فرمایا کہ حضرات جو ہے شیخین کے نزدیک یہ 2 کفاروں سے کفایت نہیں کرے گا، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں کفاروں سے کفایت کر جائے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر 2 کفارے تھے لیکن الگ الگ، ایک کفارہ زہار تھا اور ایک کفارہ افطار تھا۔ مثال کے طور پر اسے جان بوجھ کے روزہ افطار کر دیا تھا، اس کا کفارہ تھا۔ 2 کفارے تھے لیکن 2 کفاروں کی نوعیت کیا تھی؟ مختلف تھی۔ وہاں پر اگر اس نے ایسا کیا کہ یعنی کہ 60 مسکینوں کو 1 سا گندم دے دی، تو یہاں بالاتفاق سب کے ہاں دونوں کفاروں سے یہ کفایت کر جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پہلے مسئلہ میں بھی دونوں سے کفایت کرے گا، دوسرے میں تو ہے ہی اتفاق۔ امام محمد کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اس پر جو چیز واجب تھی وہ یہ ادا کر چکا ہے، اس پر کیا لازم تھا؟ 60 سا گندم کا صدقہ دے رہا، وہ دے چکا ہے نا۔ اور دوسری چیز پر یہ لازم تھی کہ محل میں دے، اور یہ محل میں دے چکا ہے۔ جب شرطیں پوری ہیں لہذا دونوں کفاروں سے اس کو ادا ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اگر سبب مختلف ہوتا، ایک کفارہ زہار ہوتا، ایک کفارہ افطار ہوتا، وہاں تمہارے ہاں بھی دونوں کفاروں سے کفایت کرتا تو یہاں بھی دونوں کفاروں سے کفایت کر جائے گا۔ اور جیسا کہ مزید اپنی بات کو پختہ کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ اگر یہ کہ بات دیگرے دیتا کہ پہلے 60 مسکینوں کو آدھا سا دے دیتا، پھر تھوڑی سی دیر کے بعد پھر آدھا سا دیتا، تو وہاں بھی اتفاق معتبر ہو جاتا۔ تو یہاں کیا آپ کو تنگی پیش آ رہی ہے کہ دونوں کفاروں سے آپ ادا نہیں کروا رہے ہیں، تو یہاں بھی دونوں کفاروں سے اس کو معتبر مان لینا چاہیے۔ وَلَهُمَا سے شیخین کے دلیل، وہ کہتے ہیں دیکھو جن سے واحد میں نیت معتبر نہیں ہوتی، جن سے واحد میں نیت لغو ہوتی ہے، 2 مختلف جن سے ہونا وہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب جب پہلی صورت ہے کفارہ 2 کفارہ زہار ہے، جنس ایک ہے نا، جب جنس ایک ہے وہاں نیت معتبر نہیں۔ ٹھیک ہے؟ جب نیت معتبر نہیں ہے اور حال یہ ہے کہ وہ پورا سا ایک کفارے سے جو ہے ادا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ آدھا سا تو کم از کم مقدار ہے نا، پورا ساتھ دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو جب نیت وہاں لغو ہے جن سے واحد ہونے کی وجہ سے، اور یہ ساری گندم جو ادا کر چکا ایک کفارے سے بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو پھر اس کو 2 کفاروں سے بنانے کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا، اس کو ایک کفارے سے معتبر مانا جائے گا۔ ہاں بخلاف اس صورت کے کہ جب جن سے مختلف ہو جائے، ایک کفارہ زہار ایک کفارہ افطار، وہاں چونکہ نیت معتبر ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر اگر وہ نیت کرے گا تو اس نیت کو معتبر مانتے ہوئے دونوں سے کفایت کر جائے گا۔ امید ہے یہ بات آپ سمجھے ہوں گے۔ ومن وجبت، ہاں بخلاف ما اذا فرقا، صاحب امام ابو یوسف محمد نے قیاس پیش کیا تھا
کہ اگر اس نے ایک کے بعد دیگرے دیا تب بھی تو معتبر مانتے ہو. ہم نے کہا وہاں معتبر اس لیے مانتے ہیں وہاں جو دوسری دفعہ دیا جا رہا ہے وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسکین آخر ہے, اور یہاں ایک مسکین کو ہم 2 مسکین ایک وقت میں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں. وقت بدل دو, وقت بدلنے کے ساتھ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ یہ پہلا مسکین اور تھا دوسرا اور ہے, لیکن ایک ہی وقت ایک ہی لمحے میں ایک مسکین کو 2 شمار کرنا یہ عقل نقلاً بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ومن وجبت علیہ کفارۃ ظہار. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر 2 کفارے ظہار کے تھے, اس نے کیا کیا 2 غلام آزاد کر دیے, لیکن نیت نہیں کہ کسی ایک کی بھی کہ کون سا کس سے ادا کر رہا ہے. یا ایک آدمی نے 2 کفارے ظہار تھے 4 ماہ لگاتار روزے رکھ لیے, تعین نہیں کیا کہ پہلے 2 مہینے کس کفارے کے ہیں دوسرے کس کے ہے. یا 120 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا, تعین نہیں کیا, یہ جائز ہے. کیونکہ ہم پہلے عرض کر چکے جن سے واحد ہے, اس میں نیت کا اعتبار ہی نہیں ہے, بس بعد تعین کر دے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جن سے مختلف ہوتی پھر تو ہم کہتے تعین نہیں کیا گیا, لیکن جنس جب ایک ہے نیت کی ضرورت نہیں, جب نیت کی ضرورت نہیں ہے سب سے ادا ہو گیا بس بعد میں بتا دے بھائی اس کی طرف سے تھا اس کی طرف سے تھا, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے یوں کر دیا 2 کفارے ظہار کے تھے, ایک غلام دونوں سے آزاد کر دیا, یا دونوں سے 2 مہینے روزے رکھ لیے, اب بھی فرمایا بعد میں تعین کر دے کہ کس کا غلام تھا, اس سے ہو جائے گا. یہ روزے کس کفارے کے تھے تعین کرے, جو تعین کرے گا معتبر مان لیا جائے گا. وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارٍ, لیکن اگر اس نے ایک غلام تو آزاد کیا لیکن 2 کفارے ظہار سے نہیں, بلکہ ایک ظہار کفارہ تھا دوسرا قتل کفارہ تھا, کفارے مختلف نوعیتوں کے تھے, اس نے غلام ایک آزاد کر دیا, اب کیا ہوگا تو یہ غلام کسی ایک سے بھی آزاد نہیں ہوگا. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے پہلی صورت ہو یعنی دونوں کفارے ظہار کے ہو, یا دوسری صورت ہو کفارے مختلف نوعیتوں کے ہوں, دونوں صورتوں میں اگر ایک غلام آزاد کیا ہے تو کسی کفارے سے بھی ادا نہیں ہوگا. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے چاہے پہلی صورت ہو کفارے ایک نوعیت کے ہوں یا دوسری صورت ہو کفارے مختلف نوعیتوں کے ہو, اگر ایک غلام آزاد کر دیا اور بعد میں تعین کر دیا تو تعین معتبر ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ غلام جو اگر کفارے ایک نوعیت کے تھے وہاں ایک غلام آزاد کیا گیا تو اس کو تعین کا اختیار ہے. اگر کفارے مختلف نوعیتوں کے تھے وہاں ایک غلام آزاد کیا گیا تو کسی سے بھی آزاد نہیں ہوگا. اور امام ظفر کے ہاں دونوں صورتوں میں کسی سے بھی آزاد نہیں ہوگا, اور امام شافعی کے ہاں دونوں صورتوں میں جس کا تعین کر دے گا اس سے آزاد ہو جائے گا. ہر ایک کے دلائل. امام شافعی کی دلیل وہ کہتے ہیں سارے کے سارے کفارات جو ہے نا ان کا مقصد ایک ہوتا ہے, گناہ کا زائل ہونا, پردہ پوشی. جب مقصد ایک ہے جن سے واحد ہوا, جب جن سے واحد میں نیت لغو ہے تو یہاں بھی اگر کفارے مختلف نوعیتوں کے ہوں ایک نوعیت کے ہوں مقصد ایک ہے گویا کہ جن سے واحد ہے, نیت معتبر نہیں, نیت لغو ہے. جب لغو ہے تو تعین کا اختیار اس کو ہر حال میں ملنا چاہیے. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھو اس نے 2 کفاروں سے ایک غلام آزاد کیا ہے تو گویا کہ آدھا غلام ایک کفارے سے, آدھا ایک کفارے سے, تو مکمل غلام کہیں بھی نہیں ہے. اور جب آزاد ہو چکے اب اس کے بعد تعین کر رہا ہے, اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. غلام جب آزاد ہو گیا اس کے ملک سے نکل گیا, اب تعین کس سے کر رہا ہے یہ؟ اب جب چڑیا کھیت چگ گئی اب تعین کا اس کو اختیار اور اجازت نہیں دی جائے گی. ہم احناف کی دلیل ہم نے کہا تھا کہ پہلی صورت میں کہ جب کفارے ایک نوعیت کے ہوں تو وہاں پر نیت کا اعتبار کر لیا جائے گا,
لیکن جہاں کفارے مختلف نوعیتوں کے ہوں وہاں نیت کا تعین کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ہماری دلیل یہ ہے، دیکھو وہی دلیل پیچھے والی کہ جنس واحد میں نیت لغو ہوتی ہے اور جنسین میں نیت معتبر ہوتی ہے. جب دونوں کفارے زہار کے جنس واحد تھی نا تو اس نے دونوں سے آزاد کیا، نیت معتبر ہی نہیں ہے. جب نیت معتبر نہیں ہے بعد تعین کرتے تعین معتبر مان لیا جائے گا. ہاں جب کفارے مختلف تھے، ایک زہار کا ایک افطار کا ایک قتل کا، تو وہاں پر جنس مختلف تھی، وہاں نیت معتبر تھی. جب اس نے نیت کی دو کفاروں سے تو وہ بٹ گیا دو حصوں کے اندر. جب دو حصوں میں بٹا تو کسی سے بھی ادا نہیں ہوگا. امید ہے یہ بات آپ سمجھے ہوں گے. نظیر الاول، یہاں سے صاحب ہدایہ آخر کے اندر اپنی بات کو جو ہے نا امام صاحب کی دلیل جو مذہب ہے اس کو مثالوں سے مزید مستحکم کر رہے ہیں کہ پہلی صورت کی مثال یوں بنے گی، یعنی جب جہاں کفارے ایک نوعیت کے ہوں اس کی مثال یوں بنے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی پر رمضان کے 2 روزے قضا تھے. جب وہ قضا نکالنے لگا اس نے بغیر نیت کے ایک روزہ رکھ لیا. جنس ایک ہے نا، نیت معتبر نہیں ہے. بعد میں ہم کہیں کہ تعین کر دو آپ نے کون سا روزہ رکھا ہے، کہ تعین کرے گا معتبر مان لیا جائے گا. ہاں اگر ایک آدمی پر ایک روزہ رمضان میں قضا تھا ایک نظر کا، اس نے بغیر تعین کے ایک روزہ رکھا، کسی سے بھی نہیں ہوگا. دونوں سے نیت کر لی، تعین نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے جنسین تھی، نیت کرنا تعین کے ساتھ ضروری تھا. اس نے دونوں سے نیت کی ہے، کسی سے بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی ہے؟